سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل یاد کرو جو میری نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی تھیں، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا کی۔ یہاں پر میں تھوڑے سے آگے بڑھنے سے پہلے عالمین کی تشریح کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی جو ہے صحیح درست تشریح ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ عالمین سے مراد جو ہے کا ترجمہ تو یہ ہوگا جہانوں میں۔ اب لیکن یہ جہانوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف کتابوں میں جو ہے 2 جہانوں اور 3 جہانوں سے لے کر کے ہزاروں جہانوں تک کی بات ہوئی ہے، اور پھر جہانوں میں لوگ جو ہیں وہ کائنات کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم جیسے بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ وہاں بھی اس لفظ استعمال ہوا رب العالمین کا، اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن میں لفظ آیا ہے رحمت للعالمین کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ رب العالمین میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمین جو ہے پورے کائنات کے لیے کا مطلب یعنی جہانوں سے مراد پوری کائنات ہے اور اللہ اس کا رب ہے، تو اللہ بے شک پوری کائنات کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اسلوب اختیار کیا ہے وہ پوری کائنات کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے ہر پورشن کے لیے الگ الگ اصطلاح استعمال کی۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان و زمین کی اپنی ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں رب السماوات والارض ومن فیہن۔ اسی طرح اس کائنات سے پرے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب العرش العظیم۔ تو یہ جو عالمین کا لفظ ہے یہ انسانوں کے لیے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا کا رب، چونکہ قرآن کا جو مخاطب جو ہے قرآن کی دعوت تو توحید ہے، تو اسی لیے اس ایک رب ایک اللہ ایک رب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ انسانوں کو، اور انسان کے بعد جو ثانوی قوم ہے وہ جنات ہے، اسی لیے کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا معاشر الجن والانس کہا گیا۔ تو بنیادی طور پر جنات بھی بعد میں ہیں، پہلے جو مخاطب ہیں وہ انسان ہیں۔ اب انسانوں کے لیے جہانوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو خود قرآن مجید میں نے انسان کے 3 جہانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 3 دنیاؤں کا۔ ایک دنیا وہ ہے جو اللہ اور اس کی دعوت کو ہر حال میں مسترد کرنے والی دنیا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ چاہے تم اسے بلاؤ یا نہ بلاؤ، ان کو دعوت دو یا نہ دو، وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہی میں ابتدا میں آیت نمبر 6 میں نے پہلے پارے میں آیت نمبر 6-7 میں آپ اس کی مختصر بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی پہنچائی ہوئی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس دعوت کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ کے اس دین کو، جسے اردو میں نظام کہا جائے گا، اس کو رسول نے جس طرح قائم کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ اپنے پورا جان مال زندگی اس میں لگاتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو ہے جو بڑا خطرناک ہے، اور یہی ہر معاشرے کے زوال کا، اسلامی معاشرے کے زوال کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کو معاشرہ مسلمان سمجھتا بھی ہے، لیکن در حقیقت اس کے سارے تانے بانے، اس کی ساری دوستیاں، اس کے سارے جو ہیں بھاگ دوڑ، اس کی ساری خواہشات و مرضی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے باقی ہیں، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سورہ بقرہ کی ہی اگر آپ دوسری رکوع اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا، تو جب وہ اپنے شیاطین دوستوں کے پاس، شیاطین سے مراد کوئی ابلیس یا نہیں ہے بلکہ انسانی ہی وہ شیاطین ہیں جو دین اسلام کے مقابلے میں اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن در حقیقت ان کا ایمان اللہ کے یہاں تسلیم شدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، اور یہ میں کوئی فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں یہ کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ انسانوں میں ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اور مومن کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں اس کی تشریح کر دی۔ اسی طرح قرآن میں جا بجا جو ہے اس کی جو ہے تشریحات موجود ہیں، یہاں تک کہ سورہ منافقون میں کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول، یہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ کہ عملاً وہ رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں رسول کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مذہبی طبقوں کا ہے جو اپنے تفرقوں کی بنیاد پر، یعنی رسول تو پیغام اس لیے لائے تھے کہ قوم جو ہے وہ متحد ہو اللہ کی ایک اطاعت اور بندگی پر، لیکن یہ مذہبی طبقہ ان کے اندر اپنی مفادات کے لیے، اپنی نفس کی سرکشی اور اپنے جبہ دستار کی بڑائی کے لیے قوموں کو جو ہے تفرقے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے بالآخر ان کی ساری بھاگ دوڑ ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر قوم پریشان ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے فلاں عالم صاحب اور فلاں حافظ صاحب اور فلاں علامہ صاحب، ان کی ساری بھاگ دوڑ، ان کی ساری دوستیاں، ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ فاسق و فاجروں کے ساتھ کیوں ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چاہے اس کا جو ہے وہ ایلیٹ طبقہ، سیاسی اشرافیہ یا ان کے متعلقہ جو اداروں کے لوگ ہیں جس کے آج ہم کیفیت ہیں، یا تفرقے باز جو ہے وہ مذہبی طبقہ، وہ سارا جو ہے یہی تیسرے طبقے میں شامل ہیں۔ تو عالمین سے مراد یہی ہے